ظہرک ورفعنا لک ذکرک، فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ذکر بلند ہوا کا معنی، ذکر بلند ہوئے کے کئی معنی ہیں، میں اس کو ذرا تفصیلی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ ذکر بلند کرنے کا مطلب کیا ہے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس پر کلام فرمایا ہے نا، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے پر جو اشعار پیش کیے تھے نا، ذرا توجہ رکھنا۔ حضرت حسان بن ثابت کے ان اشعار کو امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں جگہ دی ہے، اور اغر علیہ للنبوہ یہ اشعار کے عنوان ہے، اس کا مطلع ہے۔ وہ فرماتے ہیں اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ مشہود یلوہ ویشہد، اللہ نے حضور پاک کا نام اس طرز پر بلند کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یوں اعلان کر کے عام کر دیا ہے کہ جس کی شہادت اللہ کا قرآن بھی دیتا ہے اور جو لوح محفوظ میں بھی لکھ دی گئی ہے۔ وضم الالہ اسم النبی الی اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن وشہد، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ حضور کا نام یوں ملا دیا ہے کہ اگر آپ نے اس کا نظارہ دیکھنا ہو تو مؤذن کو دیکھ لو، اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب 5 اذانوں میں مؤذن لفظ اشہدو کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، لفظ اشہدو کے ساتھ حضور کا ذکر بھی کرتا ہے۔ وشک لہ من اسمہ لیجلہ فضل العرش محمود وہذا محمد، کا حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے نام محمد دیا ہے، اور حضور آپ علیہ السلام کو نام محمد دیا ہے، اور اللہ کا نام محمود ہے۔ اللہ نے اپنے نام محمود سے محمد کا لفظ نکال کے حضور کو دیا ہے۔ وشک لہ من اسمی، اپنے نام کے لفظ کو پھاڑ کے حضور کو دیا، کیوں؟ لیجلہ، حضور کی شان بتانے کے لیے۔ فضل العرش محمود وہذا محمد، کہ عرش والا محمود ہے اور یہ بھیجا ہوا اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اتانا بعد یاسم و فترت من الرسل والاوثان فی الارض تعبدو، کہا یہ نبی جو آئے ہیں نا ہمارے پاس، یہ بعد یاسم و فترت، یہ آئے ہیں ہمارے پاس ایک نا امیدی کے بعد اور کٹ آف کے زمانے کے بعد۔ کیا معنی؟ حضرت عیسیٰ کو گئے ہوئے 600 سال گزر گئے تھے، 600 صدیاں، اور یہ تو بنی اسرائیل والی ہے، ورنہ بنی اسماعیل میں نبوت تو حضرت ابراہیم کے بعد آ رہی ہے، 3500 سال سے بھی زائد کا زمانہ بنتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں فترت، اور اسے کہتے ہیں یاس، نا امیدی ہو چکی تھی بظاہر لوگوں کو۔ آپ نے سنا ہوگا نا، وہ ہمارے خطبہ ایک جملہ بولتے ہیں، کبھی گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، اور پتہ نہیں اس طرح کے جملے نہیں کہتے ہوئے، ہاں کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، تو یعنی اس طرح کے لوگ تھے، اس پر حکومت کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تھا، تو ایک مایوسی چھا چکی تھی۔ تو اس مایوسی کے بعد اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، من الرسل والاوثان فی الارض تعبدوا، حالانکہ زمین میں بتوں کی عبادت کی جا رہی تھی۔ اور آگے فرمایا فامسا سراجا مستنیرا وہادیا یلوہ کما لاح السیکل المحند، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ دن کو روشن تو بنایا، رات کی تاریکی میں حضور کو وہ چراغ بنایا ہے جو خود بھی روشن ہے، لوگ اس سے روشنی لے کر اپنے راستوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ مستنیر، جس سے روشنی لی جائے، استنار یہ باب استفعال ہے، روشنی لینا، الف ساتین یہ طلب کے معنی میں آتا ہے۔ وہادین، اس سے لے کر آگے لوگ ہادی بن جاتے ہیں، یعنی خود نہ تھے راہبر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا ایک نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے نا، یہ یہاں سے مشتق ہے۔ یلوہ کما لاح السیکل المحند، کا جب تلوار ہوتی ہے نا، اور وہ تلوار کو اگر زنگ لگ جائے تو پھر اس کو سیکل کرایا جاتا ہے، جب اس رہ کے جاتا سکل کرا ہو چاہ، ٹھیک ہے، سکلی گراں لی گلی ہم کہتے نہیں ہیں، ادھر اس کو زنگ کو صاف کرتے ہیں۔ یہ عربی کا لفظ اصل میں سیکل، صاد سے، بڑی قاف سے، تو لاح السیکل المحند، جو تلوار ہوتی ہے نا، اس تلوار کا سیکل دور کیا جاتا ہے، اس کو صاف کر دیا جاتا ہے، اس کے زنگ کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے حضور کو ایسے بھیجا ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر رات کی جو تاریکی تھی شرک کی، اس میں ختم ہوئی اور ایمان کی روشنی آئی، اور دل شرک کے اندھیروں سے ہٹ کر بالکل زنگ آلود ختم ہو گیا تھا۔ یہ تلوار کے لیے لفظ سیف نہیں بولا، مہند بولا ہے۔ مہند
ہندوستانی تلوار کو کہتے ہیں اور یہ دنیا میں بہت مشہور ہے۔ حسام الحرمین جو فاضل بریلوی نے لکھا تھا علماء دیوبند کے خلاف کفر کا فتویٰ، اس کے جواب میں علماء دیوبند نے المہند علی المفند لکھی تھی۔ یہ نام بھی اسی لفظ سے لیا گیا ہے۔ المہند کہتے ہیں ہندوستان کی اصل تلوار، مفند کا معنی ہے جھوٹ اور جھوٹے کا سر اور کذب اور بےایمانی اور غلط کہنے والے کے سر کے اوپر۔ اصل نام التصدیقات لدفع التلبیسات تھا، لیکن کہتے اس کو المہند تھے، تو یہ المہند بھی اسی سے مشتق ہے کہ مہند اس مشہور تلوار کو کہتے ہیں جو ہندوستانی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام مہند بھی ہے۔ لوگ المہند کے خلاف بولتے ہیں، منکرین حیات انبیاء، پتھری طبقہ، یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں مماتی لوگ، یہ لفظ مہند پر بولتے رہے ہیں مہند فلاں۔ میں نے ایک بندے سے کہا میں لفظ مہند کی توہین نہیں کروں، لفظ مہند یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ وَمُحَنَّدٌ مِّن سَيْفِ اللَّهِ الْمَسْلُولُ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتب اٹھائیں، یہ صفی الرحمان والی اٹھا لیں اور چھوڑ دیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب، اس نے جو لکھ دیا وَمُحَنَّدٌ مِّن سَيْفِ اللَّهِ الْمَسْلُولُ، حضور پاک کا نام لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے لیے وہ تلوار ہے جس تلوار کو اللہ نے نیام سے نکال کر دنیا میں مبعوث کر دیا۔ اور آگے کہا وَأَنذَرَنَا نَارًا وَبَشَّرَ جَنَّةً وَعَلَّمَنَا الْإِسْلَامِ فَلِلَّهِ نَحْمَدُ۔ حضرت احسان فرماتے ہیں حضور علیہ السلام آئے اور اللہ نے بھیجا، ہمیں جہنم سے ڈرایا اور جنت کی خوشخبریاں دی ہیں اور ہمیں اسلام پڑھا دیا، ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ وَأَنْتَ الْإِلَٰهُ الْخَلْقِ رَبِّي وَخَالِقِي، اے اللہ آپ دنیا کے خالق بھی ہیں، میرے خالق اور مالک بھی ہیں۔ بِذَلِكَ مَا عُمِرْتُ فِي النَّاسِ أَشْهَدُ، جب تک لوگوں میں زندہ رہوں گا یہی گواہی دیتا رہوں گا۔ تَعَالَيْتَ رَبِّ النَّاسِ عَنْ قَوْلِ مَنْ دَعَا سِوَاكَ أَنْتَ إِلَٰهُ أَعْلَى وَأَمْجَدُ، اے اللہ آپ ہی لوگوں کے بات کو دعا کو قبول کرنے والے ہیں جو آپ سے دعا کرتے ہیں، آپ کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے جسے ہم اعلیٰ کہیں یا جسے ہم مجید کہیں۔ لَكَ الْخَلْقُ وَالنَّعْمَةُ وَالْأَمْرُ كُلُّهُ فَإِيَّاكَ نَسْتَهْدِي وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، کہا آپ ہی ہیں جو مخلوق کی باتیں سنتے ہیں، ان پر ہر قسم کی نعمتیں دیتے ہیں، حکم آپ ہی کا چلتا ہے، آپ سے ہی ہم راہ ہدایت لیتے ہیں اور آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ پورا قصیدہ حضرت حسان ابن ثابت کا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تشریح میں ہے کہ حضور علیہ السلام کا نام اللہ نے یوں بلند کر دیا۔ نمبر 2، تفاسیر میں خصوصاً جار اللہ زماشری نے بھی اس پر کلام کیا ہے۔ باقی مفسرین نے اس کے تحت لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا نام اللہ نے بلند کیا ہے، اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ جب مؤذن حضور کا نام لیتا ہے تو اللہ کا نام اور حضور کا نام اکٹھا، کلمے میں اللہ کا نام حضور کا نام اکٹھا، نماز میں اللہ کا ذکر حضور کا ذکر اکٹھا، درود شریف میں اللہ کا ذکر حضور علیہ السلام کا ذکر اکٹھا، خطبہ جمعہ، خطبہ حج، خطبہ نکاح، خطبہ عیدین، جتنے خطبات ہیں جہاں اللہ کا ذکر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، حتیٰ کہ دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا ذکر اور رسول اللہ کا ذکر۔ اینڈ ہو گیا، بندہ فوت ہو گیا، قبر میں گیا، فرشتوں نے جو سوال پوچھے اس میں بھی اللہ کا ذکر اور رسول اللہ کا ذکر، قبر میں بھی من ربک کے بعد من نبیک کہہ کر فرشتہ ورفعنا لک ذکرک کی تائید کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر جگہ بلند ہے، اس پر بہت زیادہ کلام ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہمارے دوست ہیں مولانا ثناء اللہ صاحب شجاع بادل، انہوں نے معارف اسم محمد سے جس بات کو یہاں ہر لمحہ قرۂ ارض پر اس پہ محمد گونجتا ہے، یہ 1.5 صفحہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، ذرا آپ سنیں کہ اس بندے نے کیا تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ کہتے ہیں مخلوق کی بات کیے جائے، لب کے خالق کائنات کو بھی اس محمد نام سے اتنی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے مبارک نام کی طرح اس نام کو بھی عبادات شاعر اسلام کو جز لا ینفق بنا دیا۔ کلمہ توحید ہو یا اذان ہو، نماز ہو، اس میں محمد کے بغیر ناقص اور نامکمل ہے۔ تکبیر میں، کلمہ میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد، فرماتے ہیں آدم کے مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ میں ملا نام محمد۔ کہ حضور پاک صلی اللہ
علیہ وسلم کا نام مبارک تو وہاں تک موجود ہے، اور پھر آگے فرماتے ہیں قرۂ ارض پر 24 گھنٹوں میں ہر لمحے میں کوئی ایک لمحہ خالی نہیں ہوتا جہاں اس زمین کے اوپر آذان کی آواز نہ گونج رہی ہو۔ نظام قدرت کے مطابق اس کرۂ ارض پر اللہ نے سورج کی گرد گردش کا وہ نظام قائم کر دیا ہے کہ یا صبح ہے یا شام ہے یا دن ہے یا رات ہے یا سپہر کے اتار اور چڑھاؤ کے ساتھ 5 وقتوں کی اذانیں دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں گونجتی رہتی ہیں۔ کہتے ہیں اگر میں تفصیلات میں جاؤں تو انڈونیشیا دنیا کے انتہائی مشرق میں واقع ہے، بالکل مشرق کا اینڈ ہے، وہاں پہ واقع ہے۔ یہ اسلامی ملکوں میں ہزاروں سمندری جزیرے رکھنے والا رقبہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اتنے جزیرے کسی ملک میں نہیں ہیں جتنے اسی انڈونیشیا میں ہے، جس میں سماٹرا، جاوا، پورٹیو، سلز بڑے بڑے جزائر موجود ہیں۔ جزیرہ کہتے ہیں سمندر کا وہ ٹکڑا جس کے چاروں کونوں کی طرف پانی ہو۔ ان کی آبادی 18 کروڑ کے لگ بھگ ہے ان جزائر کی، ٹھیک ہے۔ دنیا کی پہلی طلوع، یہ مشرق میں ہے نا تو سورج طلوع مشرق سے ہوتا ہے، کہتے ہیں پہلی طلوع سحر سیلرز کے مشرق میں واقع جزائر سے ہوتی ہے۔ جب وہاں سے سورج چڑھنے لگتا ہے، صبح ہوتی ہے تو لفظ اللہ اکبر کی صدائیں اس ابتدا سے گونجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بیک وقت ہزاروں مؤذن لفظ اللہ اکبر کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے نظر آتے ہیں۔ پھر مشرقی جزائر یہ سلسلہ یوں مغربی جزائر تک بڑھتا ہے۔ سورج کے ساتھ ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد انڈونیشیا کے دارالحکومت جیکارتا کے اندر اذانوں کی آوازیں گونجنے لگتی ہیں۔ جیکارتا کے بعد یہ سلسلہ سماٹرا سے شروع ہو جاتا ہے، اور سماٹرا کے مغربی قصبوں اور دیہات میں اذانیں شروع ہونے سے پہلے ہی ملایا 7 قریبی جگہوں میں اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ سورج یوں سفر کر رہا ہوتا ہے مغرب کی طرف۔ 1 گھنٹے کے بعد سورج ڈھاکہ پہنچ چکا ہوتا ہے، اور ڈھاکہ میں صبح کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے تو بنگلہ دیش میں صبح کی اذانیں شروع ہوتی ہیں، ابھی ختم ہی نہیں ہوتی کہ سورج چلتے چلتے کولکتہ تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ کلکتہ سے سری لنکا تک یہ سورج پہنچتا ہے تو فجر کی اذانوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام گونجنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کلکتہ سے بمبئی تک ہندوستان کی فضاؤں میں سورج آ چکا ہوتا ہے تو توحید اور رسالت کے اعلانات سے یہ فضا گونج رہی ہوتی ہے۔ سری نگر اور سیالکوٹ میں فجر کی نماز کا وقت یہ ایک ہے۔ ہمارا پنجاب ہو یا سری نگر کشمیر کا ہو، یہ سیالکوٹ اور سری نگر کا تقریباً وقت ملتا جلتا ہے۔ یہاں پر پہنچتے ہیں جب سورج تو اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ سیالکوٹ سے کوئٹہ، کوئٹہ سے گوادر، گوادر سے کراچی، یہ فضائی سلسلہ سورج کا 40 منٹ کا کرۂ ارض بنتا ہے کہ اس میں پھر اذانیں شروع ہوتی ہیں۔ اس عرصہ میں فجر کی اذانیں پاکستان کی سرزمین پر بلند ہو جاتی ہیں۔ پاکستان میں سلسلہ ختم ہونے سے پہلے آدھے گھنٹے کا فرق افغانستان ہے۔ افغانستان اور مسقط میں یہ سورج پہنچتا ہے تو اذانوں کا سلسلہ وہاں شروع ہو جاتا ہے۔ مسقط کے بعد یہ بغداد کا فضائی سفر 1 گھنٹے کے اندر اندر کا ہے، کہتے ہیں سورج وہاں تک سفر کرتا ہے۔ اسی عرصے میں یہ اذانیں سعودی عرب، یمن، متحدہ عرب امارات، دبئی، قطر، کویت، امارات اور عراق میں گونجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بغداد سے مصر اور اسکندریہ کا سفر بھی 1 گھنٹے کا فضائی ہے۔ ان اذانوں کا سلسلہ اللہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ مصر کے اسکندریہ تک جب سورج پہنچتا ہے اس وقت شام ہو، صومالیہ ہو، سوڈان ہو، ان تک یہ اذانوں اور سورج کا سفر پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسکندریہ اور استنبول جو ترکی کے اندر قائم ہے، یہ اس کا طول و عرض سورج کے حساب سے 1 کونے پر واقع ہے، وہاں تک اذانیں پہنچتی ہیں۔ اور اسکندریہ سے اگر طرابلس پہ جائیں، طرابلس یہ بالکل جسے ہم تیونس کہتے ہیں، وہاں تک بھی 1 گھنٹہ ہے۔ یہ چاروں طرف کا کونا بتا رہے ہیں، کہتے ہیں سورج وہاں تک پہنچ چکا ہوتا ہے، اذانیں شروع ہیں۔ اسی عرصے میں جو چلنے والا انڈونیشیا سے سورج تھا، یہ شمالی امریکہ میں، لیبیا میں، تیونس میں یہ پہنچنا شروع ہوتا ہے تو اس جگہ پر اذانوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یوں فجر ہوتی ہوتی فجر کی اذان جس کا آغاز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے ہوا تھا، 9.5 گھنٹے کا طویل سفر کر کے سورج یہ بحر اوقیانوس مشرقی کنارے تک جا کر پہنچا، اور فجر کی اذان بحر اوقیانوس تک پہنچنے سے پہلے مشرقی انڈونیشیا میں پیچھے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جہاں سے ابتدا ہوئی تھی۔
ادھر فجر ہو رہی ہے اوقیانوس پر جا کر، اور پیچھے ظہر کا وقت شروع ہو، اور ڈھاکہ میں ظہر کی اذانیں، اور پھر وہاں سے جکارتا اور مٹائر میں شروع ہو جاتی ہیں، اور مشرقی انڈونیشیا میں پھر عصر کی آگے معاملہ چلتا تو پھر عصر کی اذانوں کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ 1.5 گھنٹے میں ڈھاکہ سے سفر کرتے ہوئے جکارتا سفر کرتے ہوئے ڈھاکہ میں پہنچتا ہے۔ اب مشرقی جزائر میں پھر پیچھے مغرب شروع ہو جاتی ہے، اور آگے مغرب کی اذانیں سبلر سے ہوتی ہوئی سماٹرا تک پہنچتی ہیں۔ اتنے میں انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں پھر عشاء کی اذانیں گونجنے لگتی ہیں۔ کوئی کرن نہ پھوٹے، کہیں روشنی نہ ہو، تیرا جو نام اذان میں نہ ہو تو صبح ہی نہ ہو۔ مختصر یہ کہ 24 گھنٹوں کے 1440 منٹس میں زمین کے کسی نہ کسی کونے میں 5 وقتوں میں کسی ایک وقت کی اذان سنائی دے رہی ہوتی ہے، اور اذان میں چونکہ لفظ اللہ کے ساتھ لفظ محمد کا نام بھی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں محمد کی عظمت اس امر سے نمایاں ہو جاتی ہے کہ جب تک زمین پر اذان کی آواز گونجتی رہے گی، اللہ کے ناموں کے ساتھ محبوب پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی پوری آب و تاب سے سماعتوں میں رس گھلتا رہے گا، جب تک اللہ کی زمین پر قرب قیامت میں اہل ایمان سے یہ زمین محروم نہیں ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا زمین کے سینے پر پیٹ پر سما نہ جائیں گے، تب تک اللہ کے نام کے علاوہ حضور کا نام بھی گونجتا رہے گا۔ اس سے معلوم ہو اگرچہ اللہ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ بھی خالق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہترین مخلوق ہے، تاہم ان دونوں ہستیوں کے نام اس قدر لازم اور ملزوم ہے کہ ایک ذات کا نام لیا جائے تو دوسری نام کا ذات ضرور لیا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 24 گھنٹوں میں قرۂ ارض پر گونجتا ہے، یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اور اس میں گرامی کا ذکر اللہ نے یوں دنیا میں بلند کر کے رکھ دیا۔